آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اشارہ یہی ہے کہ جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرو۔ انشاءاللہ تعالی ان کے صدقے میں یقیناً ان کے پاس بیٹھنے والے بھی ان کے فیض سے محروم نہیں رہیں گے، چونکہ یہ بھی فرمایا گیا اولیاء اللہ کے لیے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی یہ اولیاء اللہ کی جماعت، ان میں صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، متقین بھی ہیں، غوث و قطب ہیں، سبھی شامل ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان سے نسبت اور تعلق رکھنے والا شقی اور بدبخت نہ ہوگا، وہ سعید اور نیک بخت ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ان اولیاء کرام کی در کی غلامی اور ان کی صحبت ہمیں میسر آ جائے۔ اس موضوع پر تمثیلاً بات عرض کرتا ہوں، ذہن میں رکھیں وضاحت کے لیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ للصحبت تأثر، یعنی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر نیکیوں کا اثر ہوگا، اور اگر بروں کی صحبت اختیار کی تو لازمی چیز ہے کہ ان کی برائیوں کا اثر ہوگا۔ معروم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح تلا طالح کند، یعنی اے شخص، اگر تو نے نیکوں کی صحبت اختیار کی ہے تو ان کے صدقے میں انشاءاللہ تو بھی نیک بنے گا، اور اگر بروں کی صحبت اختیار کی ہے تو شامت اعمال کا شکار ہو کر تو بھی برا ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی تو دعا کریں، تمنا اور آرزو رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میسر آئے۔ صحبت کے اثر پر حضرت سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب گلستہ میں غالباً مقدمے ہی میں تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ فرماتے میں ایک دن حمام میں غسل کرنے کے لیے گیا تو میرے ایک دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی، یعنی غسل کرنے کے لیے جیسے پہلے سر وغیرہ دھونے کے لیے مٹی کا استعمال ہوتا تھا، اور آج بھی ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقے میں ایک مخصوص قسم کی مٹی آتی ہے کہ جس سے سر دھونے سے بال بھی ملائم اور سر کی گرمی بھی دور ہوتی ہے۔ صابن وغیرہ کا معاملہ تو اب ہے، پہلے مٹی دیہاتوں میں، ممکن ہے شہروں میں بھی استعمال ہوتی رہی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حمام میں غسل کرنے گیا تو میرے ایک دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی کہ میں اسے استعمال کروں۔ تو فرماتے ہیں اس مٹی میں اتنی خوشبو تھی، ایسی پاکیزہ مہک تھی کہ میں حیران اور متعجب ہوا، اور میں نے اس مٹی کو مخاطب کر کے کہا، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویسے تو مستم، یعنی اے مٹی تو مشک ہے،
یا تو عنبر ہے کہ تیری پاکیزہ خوشبو نے مجھے مست و بے خود بنا دیا ہے، یعنی تیرے اندر جو پاکیزہ خوشبو ہے اس نے میرے دل و دماغ کو معطر کر دیا ہے، تو تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ مہک کیسے آئی؟ تو مٹی نے بڑا پیارا جواب دیا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، یعنی اے حضرت سعدی، مٹی کہہ رہی ہے کہ میں تو یقیناً ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مدت تک خوشبودار پھولوں کی صحبت اختیار کی ہے، میں ایک مدت تک خوشبودار پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، تو جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو حقیقتاً وہی ناچیز مٹی ہوں، لیکن جمال ہم نشین نے یعنی پھولوں کی صحبت نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا ہے۔ تو موضوع واضح ہو گیا کہ آدمی اگر نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا اور نیکوں کے دامن سے وابستہ رہے گا، ان کا ہم نشین ہوگا، ان کے در کی غلامی اختیار کرے گا، تو کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ان کی صحبت کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔